السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک جو بچوں وہ ہے ہمارا انسان کا جو دل ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ پچھلے ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا انسان کی ساکھ، اس کے حصے کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کے جو بال ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسان کا دل کام کیسے کرتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ڈائیگرام بھی بنانا سکھاؤں گا کہ انسان کے دل کی جو ڈائیگرام ہے وہ آسانی سے کیسے بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ پیپر میں آتی ہے۔ اگر پیپر میں آ جائے تو آپ کو بنانی آنی چاہیے انسان کے دل کی ساکھ ڈائیگرام کے ساتھ اس کو بیان کریں۔ تو سب سے پہلے کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ ایک نالی بنانی ہے ایسے، سمپل سی ڈائیگرام آپ بنا سکتے ہیں، زیادہ مشکل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بائیں سائڈ کی اس کی کھانے بن گئے، اس کے بعد اس کی دائیں سائڈ پہ آ جائیں۔ یہ دائیں سائڈ ہے، یہ اب اس کی بائیں سائڈ ہے، اور یہ اوپر والا کھانا بن گیا۔ یہ دل کے جو ہے چاروں کھانے بن گئے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم خون کی نالی بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی بائیں والے باؤنڈری، اس کو آپ تھوڑا سا کلر کر دیں گے، کیونکہ یہ والی اس کے بعد یہاں سے خون کی نالی آئی اس میں، اور یہ نیچے سے اس طرح جو ہے آپ انسانی دل کی آسان سی ڈائیگرام بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کا دل کام کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ہے سب سے پہلے کھانا، یہ اس کا نام ہے دائیں ایٹریم۔ انسان کے جسم کا سارا خون جو ہے سب سے پہلے دل کے اس کھانے میں آتا ہے۔ یہ والی جو خون کی نالی ہے اس کا نام ہے انفیریئر وینا کیوا۔ یہ جسم کے نیچے والے حصے یعنی ہمارے ٹانگوں سے جو ہے سارا خون اکٹھا کر کے دل کے اس کھانے میں لے کے آتی ہے، اور یہ والی نالی ہے اس کا نام ہے سپیریئر وینا کیوا۔ یہ والی جو نالی ہے یہ جسم کے اوپر والے جو حصے ہیں ہمارے، یعنی سر ہو گیا، بازو ہو گئے، ان حصوں سے خون اکٹھا کر کے دل کے اس کھانے میں لے کے آتے ہیں، اور اس کھانے میں جو خون آتا ہے وہ آکسیجنیٹڈ آتا ہے، ڈی آکسیجنیٹڈ یعنی آکسیجن کی کمی والا، اس خون میں آکسیجن نہیں ہوتی۔ تو اس کھانے کے اندر جو ہے سب سے پہلے سارے جسم سے خون اکٹھا ہو کے دل کے دائیں ایٹریم میں آتا ہے۔ یہ ہم سے بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے سارے جسم سے ڈی آکسیجن خون دل کے کون سے کھانے میں آتا ہے، تو اس کا جواب ہے دائیں ایٹریم۔ جب دائیں ایٹریم میں خون آ جاتا ہے تو یہ اس طرح پریس ہوتا ہے، یعنی دبتا ہے، یہ پمپ کرتا ہے، تو خون آ جاتا ہے پھر اس دائیں وینٹریکل، اس کا نام ہے دائیں وینٹریکل۔ دل کے اس کھانے میں خون آ جاتے ہیں۔ جب دائیں ایٹریم سکڑے گا تو خون آ جائے گا دائیں وینٹریکل میں، اور ان دونوں خانوں میں دل کی جو دائیں سائڈ ہے ان دونوں خانوں میں ڈی آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے، یعنی آکسیجن کی کمی والا۔ اس کے بعد
جب یہ دایاں وینٹریکل اس طرح سکڑے گا تو اس خون کی نالی کے ذریعے، اس کا نام ہے پلمونری آرٹری، یہ پھیپھڑوں کو جا رہی ہے اس طرح، اس سائڈ والا پھیپھڑا اور یہ والی جو نالی اس دوسرے سائڈ والے پھیپھڑے کی طرف سے جائے گی، اس نالی کے ذریعے خون چل جائے گا پھیپھڑوں میں۔ پھیپھڑوں میں خون کیا کرنے جاتا ہے؟ آکسیجن لینے، کیونکہ ہمارے پھیپھڑوں میں آکسیجن ہوتی ہے۔ اس نالی کے ذریعے خون پھیپھڑوں میں چل جائے گا، پھیپھڑوں سے ان پھیپھڑوں کے ذریعے خون جائے گا وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوگا، یعنی آکسیجن پکڑنے والا خون ہوگا۔ پھیپھڑوں میں جب خون جائے گا وہاں سے وہ آکسیجن لے گا، آکسیجن لے کر وہ اس نالی کے ذریعے، یعنی کہ آکسیجنیٹڈ خون، آکسیجن والا خون، اس دل کے اس اوپر والے کھانے میں بائیں سائڈ والے، اس کا نام ہے بائیں ایٹریم، اس بائیں ایٹریم کے اندر خون آ جائے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ پھیپھڑوں سے، پھیپھڑوں سے خون اس بائیں ایٹریم کے اندر آ جائے گا۔ جب یہ بائیں ایٹریم سکڑے گا اس طرح، دل اس کھانے کا جو خون ہے وہ اس نیچے والے کھانے میں آ جائے گا۔ نیچے والے کھانے کا نام میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، بایاں وینٹریکل، اس والے کھانے کا نام بایاں وینٹریکل، یعنی جب بایاں ایٹریم سکڑے گا تو خون اس نیچے والے کھانے میں بایاں وینٹریکل میں آ جائے گا، اور ان دونوں کھانوں کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ آکسیجن والا خون ہوتا ہے، یعنی آکسیجنیٹڈ خون۔ ان دونوں کھانوں میں ڈی آکسیجنیٹڈ یعنی آکسیجن کی کمی والا خون، اور ان دونوں کھانوں میں آکسیجنیٹڈ یعنی کہ آکسیجن والا خون ہوتا ہے۔ جب یہ بایاں وینٹریکل سکڑے گا پھر خون کہاں جائے گا؟ بایاں وینٹریکل سکڑنے سے خون اس راستے سے، اس نالی سے گزرتے ہوئے، یہ ہمارے جسم میں سب سے موٹی آرٹری ہے جس کے ذریعے جو ہے دل سے خون نکلتا ہے، اس کا نام ہے ایورٹا۔ ایورٹا اس کو کہتے ہیں۔ تو جب بایاں وینٹریکل سکڑے گا تو خون اس وال کے ذریعے، اس نالی کے ذریعے ہوتے ہوئے جسم کے نیچے والے حصے میں چل جائے گا، ٹانگوں میں چل جائے گا، اور اس کے یہاں پر بھی جو ہے آرٹری ہوتی ہیں اس طرح، جو جسم کے اوپر والا یعنی سر کی طرف، بازو کی طرف، دوسرے بازو کی طرف جو ہے خون لے کے جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے جو سب سے زیادہ زور لگتا ہے وہ اس کھانے کا لگتا ہے، اور سب سے زیادہ مضبوط کھانا بھی یہ ہوتا ہے۔ اس سوال آ سکتا ہے پیپر میں، انسان کے دل کا سب سے بڑا اور مضبوط کھانا کون سا ہوتا ہے؟ تو سب سے بڑا اور مضبوط کھانا یہ بایاں وینٹریکل ہوتا ہے۔ تو جب یہ سکڑتا ہے، فل زور لگاتا ہے، تو اس ایورٹا کے ذریعے جو ہے سارا خون جسم میں چل جاتا ہے، اور وہ کون سا خون ہوتا ہے؟ آکسیجن والا، یعنی کہ آکسیجنیٹڈ خون۔ اور یہ جو دل ہے اس میں یہ جیسے آپ کو ترتیب سے بتایا گیا، یہ کھانا سکڑے گا، پھر یہ اس میں 4 مرتبہ نہیں سکڑتا ہے دل، بلکہ 2 مرتبہ سکڑتا ہے۔ یہ اوپر والے کھانے ہیں ایٹریم، یہ ایک دم اکٹھے سکڑتے ہیں ایک ہی دفعہ سکڑیں گے تو اس ایٹریم کا خون اس وینٹریکل میں آ جائے گا، اور اس ایٹریم کا خون اس وینٹریکل میں ایک ہی دفعہ میں آ جائے گا۔ اور جب یہ نیچے والے کھانے اکٹھے سکڑتے ہیں، نیچے والے کھانے یعنی دایاں وینٹریکل اور بایاں وینٹریکل جو ہے اکٹھے سکڑتے ہیں، تو دایاں وینٹریکل کا خون پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، اور اسی دوران جو بایاں وینٹریکل ہے اس کا خون جو ہے جسم میں چل جاتا ہے۔ اس طرح یعنی دل 2 دفعہ زور لگاتا ہے۔ جو اوپر والے کھانے ہیں ایک دفعہ یہ زور ہو گیا، ان کا اتنا زیادہ زور نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے صرف خون کو نیچے وینٹریکل میں دھکیلنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب نیچے والے کھانے دونوں اکٹھے سکڑتے ہیں تو خون اس کا خون جسم میں چل جائے گا، اور اس کا خون پھیپھڑوں میں چل جائے گا ایک ہی دفعہ۔ اس کا بھی جو ہے اتنا زیادہ زور نہیں لگتا، سب سے زیادہ اس کھانے کا زور لگتا ہے بایاں وینٹریکل کا۔ سب سے بڑا اور مضبوط کھانا بھی یہی ہوگا۔ امید ہے آپ کو دل کے کام کرنے کی جو ترتیب ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے جو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔ کتنے منٹ کی